بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں تعلق کے بارے میں کچھ روایات کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعب بن لوئی بن غالب پر پہنچ کر ایک ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں سب کے سامنے اسلام کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے کفر اور ایمان کے درمیان نمایاں فرق اور امتیاز پیدا کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رنگ انتہائی سرخ و سفید تھا۔ رخسار، ناک اور آنکھیں نہایت خوبصورت، ہاتھ اور پاؤں بھاری تھے، بدن مضبوط، قد لمبا۔ وہ لوگوں پر اس طرح فائق نظر آتے تھے جیسے وہ سوار ہوں اور لوگ پیدل چل رہے ہوں۔ وہ ایک طاقتور اور مضبوط انسان تھے۔ ان میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ وہ بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے، کسی کو مارتے تھے تو پوری قوت سے مارتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ ان کے دادا نفیل بن عبد العزیٰ تھے۔ ان سے قریش اپنے فیصلے کراتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بن ہاشم بن مغیرہ تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہشام کی بیٹی اور ابو جہل کی بہن تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ جاہلی دور میں بسر کیا اور دیگر قریشیوں کی طرح ہی نشوونما پائی۔ ان کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور ایسے افراد اہل مکہ میں بہت ہی کم تھے۔ وہ بچپن ہی سے ذمہ دار فرد کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ انہوں نے کٹھن حالات میں نشوونما پائی۔ ان کے گھر میں خوشحالی کا دور دور تک نشان نہیں ملتا۔ ان کے باپ خطاب نے انہیں بچپن ہی سے سختی کے ساتھ اونٹ چرانے پر مامور کر دیا۔ یہی وہ زندگی کا سخت ترین مرحلہ تھا جس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر چھوڑا اور اس دور کو وہ زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ان کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا رشتہ مانگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے لیے روک رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، خدا کی قسم کوئی آدمی روئے زمین پر ایسا نہیں جتنا میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی کرامت اور بزرگی کا منتظر ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا حق مہر 40,000 درہم ادا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کے گزر بسر کا انتظام کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ آیا تو تجارت کو مزید جاری رکھنا ممکن نہ رہا۔ چنانچہ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح بیت المال سے وظیفہ لینے کی تجویز پیش کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے وہی وظیفہ مقرر کیا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے مقرر تھا۔
کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ وظیفہ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ناگزیر ہو گیا اور گزر بسر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے وظیفہ میں اضافہ کی درخواست دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے کی، جس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے متفقہ طور پر آپ رضی اللہ عنہ کے وظیفہ میں اضافہ کی منظوری دے دی۔ ایک معرکہ میں جب ایرانی لشکر کی لاکھوں کی تعداد کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے خود جہاد کے لیے نکلنا چاہا، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا مشورہ دیا کہ وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ لشکر اسلام کی فتح کا دار و مدار کثرت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر چلے گئے اور اس شخص سے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ روضہ کس کا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ روضہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو جس شخص کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے وہ ان کے خاندان کا فرد ہے، ان کا چچا زاد بھائی ہے اور ان کا داماد ہے۔ اگر تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کرتا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک صبح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ایک اونٹ پر سوار چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، مجھے ملامت نہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے آپ رضی اللہ عنہ سے خلیفہ کی نامزدگی کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم جا کر حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو بلا لاؤ۔ جب یہ حضرات خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت کا امر تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت تم سب سے راضی تھے، اس لیے میں یہ امر تمہارے سپرد کرتا ہوں اور تم خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے میرے بھائیوں کو بلاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن اور سعد رضی اللہ عنہم ہیں۔ چنانچہ ان حضرات کو بلایا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم 6 کے علاوہ کسی اور کو اس امر کے لائق نہیں پاتا، اور جب تک تم میں استقامت ہے لوگوں کا امر بھی استقامت پر رہے گا۔ نیز فرمایا کہ میرے وصال کے بعد ان سب کو ایک کمرے میں بند کر دینا جہاں یہ خود میں سے ایک خلیفہ منتخب کر لیں، اور اگر ان کی رائے برابر ہو جائے تو پھر یہ تمہیں یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو
رائے بنائیں اور خلیفہ کے حتمی فیصلہ ہونے تک حضرت صہیب روی رضی اللہ عنہ امامت کے فرائض انجام دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے۔ اللہ حافظ۔